چہرے پر تھوڑی سی پریشانی آئی، صحابہ کرام بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم، بس آپ کے چہرے پر تھوڑی پریشانی دیکھی. کہا کہ ابھی اللہ کا حکم آیا کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، ایک وادی میں جانا ہے، اور اس وادی میں جنات ہے اور ان جناتوں کو جا کے دعوت دینا ہے. بھائی ہمارے نبی تو انسان کے بھی نبی، اور ہمارے نبی ارے کہو نا ساتھ میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ان سے بہت ڈر لگتی. بھائی ہم لوگوں کو جناتوں سے ارے ڈر لگتی نہیں لگتی؟ اچھا کہا 25 سال کا 35 سال کا جوان اور کہے گا مولانا میں رات کو اکیلا نہیں سوتا. کہا کیوں نہیں سوتا؟ کہا گھر میں ادھر آواز آتی ادھر آواز آتی، اور تو کوئی تو کہتا میری چادر کو کھینچتا. میں ہم لوگوں کو جناتوں سے بڑا ڈر لگتا. لیکن یہ دیکھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بدل گیا. کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے میں فلاں وادی میں جاؤں اور وہاں جا کر کس کو دعوت دوں. تو ہمارے نبی نے ایسے امتحان سے پوچھا، بہت سارے بیٹھے تھے کون میرے ساتھ آئے گا، کون میرے ساتھ؟ بھائی ہمت کسی کی؟ ہاں سارے صحابہ خاموش. کون آئے گا ہمارے نبی نے پوچھا تو ہمت کسی کی ہوئی. لیکن یہ صحابی کھڑے ہو گئے. کون صحابی؟ نام سے زور سے کہو کون سا صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے. کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آؤں گا میں آؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے دیکھنے لگے، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اور انہوں نے انگلی اٹھائی. تو حضور نے پوچھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہم ایک نئی مخلوق کے پاس جا رہے، آگ کی مخلوق کے پاس جا رہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو عبداللہ ابن مسعود مسکرائے اور کہا آپ کے ساتھ رہوں تو پھر ڈر کس کا لگے گا؟ بھائی مجھے ان کا ڈر کیوں لگے؟ اس لیے کہ ان کا سردار تو میرے ساتھ، انسانوں کا سردار میرے ساتھ، جناتوں کا سردار میرے ساتھ، اور خدا کی مدد جس کے ساتھ، اس کے ساتھ ڈر کس بات کی؟ جب تک آپ ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خیر جب یہ کہا تو سارے صحابہ نے انگلی اٹھائی کہ ہم بھی چلیں گے. بھائی اب سارے صحابہ نے، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب کوئی نہیں چلے گا، اب چلے گا تو صرف میرا عبداللہ چلے گا. اب چلے گا تو میرے ساتھ کون چلے گا؟ عبداللہ ابن. اور گئے وہ مکہ کی وادی میں گئے. کتابوں میں لکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے جب میں مکہ کی وادی میں گیا میں بھی تو انسان تھا، میں نے اتنے بڑے بڑے جنات دیکھے کہ جن کے سر گویا آسمان سے بات کر رہا، اتنے بڑے بڑے اور پوری وادی بھری ہوئی. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے اندر بھی ہمت تھی، اس لیے کہ جن کے ساتھ چلا تھا ان کی ہمت سے بڑھ کر کوئی ہمت نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا ہمارے نبی نے ان کو سلام کیا، وہ جناتوں نے جواب دیا، اور پھر ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا. کیا پڑھ کر سنایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پوری سورہ رحمان سنائی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تو پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ نبی سورہ رحمان پڑھ رہے اور ہر جنات کے آنکھ سے جیسے آنسو کا دریا بہ رہا ہے، ہر جن کے آنکھ سے آنسو کا دریا بہ رہا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا کہ یہاں سورہ رحمان ختم ہوئی اور سارے جناتوں نے کہا اے پیارے نبی ہم نے آپ پر ایمان قبول کر لیا ہے. تو میرے دوستو یہ عبداللہ ابن مسعود، اب بتاؤ کتنے بڑے شخص ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے تو اور بھی ان کے واقعات یاد ہے لیکن اب میں فتوے پر آ جاؤں نا. میں شروع میں وعدہ کیا تھا نا ایک فتویٰ بتاؤں گا، ورنہ اور بھی ان کے بہت سے عجیب عجیب واقعات. کبھی وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ عبداللہ ابن مسعود کے اور بھی کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا، بڑے عجیب عجیب واقعات ان کے. لیکن اب آپ اپنی زبان سے کہو کہ عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی ہوگا؟ اگر کسی نے کہا نہیں تو ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ تو سب سے بڑا مفتی، اور نبی نے نہیں کہا. نبی کو کس نے کہا ہوگا؟ جبرائیل نے. اور جبرائیل کو کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے. تو اگر اللہ کہے کہ یہ میرے زمین کا سب سے بڑا مفتی یہ ہے، اور ہم یہاں میٹھی کھاڑی میں بیٹھ کر کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، تو ایمان سے باہر ہو جائے گا. اسے بھائی سب کہو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی، زور سے کہو نا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی. ایک بات بتا دو عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا علم تھا. بھائی ابھی ہم نے آپ کو بتایا نا 6666 آیت کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ گئے، کہاں چلے گئے؟ حضور کے انتقال کے بعد چلے گئے. کہاں؟ کوفہ. دین پھیلانے کے لیے کہاں گئے؟ کوفہ. تو کوفہ میں ممبر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے سب کو قرآن لکھواتے تھے. بھائی کھڑے کھڑے زبانی، ہاتھ میں کچھ نہیں، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتے تھے. تو ایک مرتبہ کوئی دیہات کا رہنے والا اس نے مدینے جا کر شکایت کی حضرت عمر کو. مدینے جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے ممبر پر کھڑے ہو جاتا، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتا اور سارے لوگ لکھتے ہیں. تو حضرت عمر کو بھی غصہ آیا. کہا ویحک من ہو، کہا کہ برباد ہو، کون ہے وہ جو کھڑے کھڑے اور زبانی قرآن لکھواتا؟ کس میں ایسی طاقت آ گئی کہ کوفہ میں جا کر یہ کام کرتا؟ حضرت عمر ناراض ہو گئے. کہا وہ کون ہے؟ تو وہ جو دیہات کے رہنے والے کہا وہی جن کو آپ نے بھیجا ہے، جن کو آپ نے بھیجا. یعنی کون؟ حضرت عبداللہ. بس نام لیا حضرت عمر کا غصہ. کہا اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے،
کیا کہا؟ اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے، اس لیے کہ ہم کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم انہی کے پاس جا کے حل کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو بھی قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آتی، ہم انہی کے دروازے پر جاتے تھے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر زبانی لکھواتے ہو تو امت میں اللہ نے ان کو حق دیا ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب بتاؤ وہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن، اب فتویٰ بتاؤں؟ زور سے کہو نا، مجھے ہمت آ جائے گی۔ بتاؤ نا، برا لگے گا تو برا لگے تو آئندہ صابری مسجد میں مت بلانا، لیکن میں کہتا ہوں جب صابری مسجد میں بیٹھے ہو تو صبر بھی ضروری ہے۔ ہاں بھائی، صبر ضروری ہے نا۔ ہاں، فتویٰ سننا میرے دوستوں، دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے، اور اتنے بڑے مفتی کا فتویٰ ہے کہ کسی اور فتوے کا انکار کرو تو گنہگار ہوگا، عبداللہ کے فتوے کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا۔ کسی اور فتوے کا انکار کرو گے گنہگار ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فتوے کا کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا، فتویٰ سننا، فتویٰ فرماتے ہیں کہ کسی مرد میں اگر اللہ نے طاقت دی ہو، آنکھیں سلامت، کان سلامت، پاؤں سلامت، ہاتھ سلامت، جوانی، اگر اللہ نے کسی مرد کو طاقت دی ہو، پاور دیا ہو، قدرت دی ہو، وہ اندھا نہیں، وہ لولا نہیں، وہ لنگڑا نہیں، وہ بہرا نہیں، وہ گنگا نہیں، بالکل طاقتور آدمی ہے اور مسجد جا سکتا ہے۔ بھائی نماز کا جب اذان ہو تو مسجد، ارے کون اذان ہو تو مسجد میں، ہاں کسی کی طاقت دی اللہ نے، آنکھیں بھی ہے، کان ہے، ناک ہے، بھائی دیکھو یہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی تندرستی میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سنو فتویٰ، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، معذور لولا لنگڑا نہیں ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے۔ منافق سمجھتے ہو؟ مومن نہیں منافق، یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے۔ ارے فتویٰ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا تھا دھڑکا دینے والا فتویٰ ہے، دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے۔ کیا فتویٰ دیا؟ فتویٰ دیا کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے کہ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، یہ سوچتا نماز ہی تو پڑھتا نا، بھائی فجر وہاں بھی ہوگی، فجر گھر میں بھی ہوگی، ظہر وہاں بھی ہوگی، ظہر گھر میں بھی ہوگی، سوچا کہ چلو ظہر گھر میں پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مومن نہیں رہا، کیا بن گیا؟ بھائی فتویٰ سمجھ میں آیا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، فتویٰ کیا دیا؟ مسجد میں نہیں گیا، کہاں نماز پڑھا؟ ارے کہاں نماز پڑھا؟ زور سے کہو، کہاں نماز پڑھا؟ اور ہم لوگوں نے آج فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ بہت سے جوان نہ مسجد میں، تو جو گھر میں پڑھتا مسجد نہیں جاتا، عبداللہ ابن مسعود جیسے مفتی کہتے وہ منافق ہو گیا، تو جو پڑھتا ہی نہیں، کیا فتویٰ دو گے بھائی؟ مجھے تو فتویٰ دینے بھی ڈر لگتا ہے۔ ارے فتویٰ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ آیا؟ میں نے اسی لیے پورا بیک گراؤنڈ بنایا تھا، باہر جا کے کوئی انکار مت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھا تو منافق ہو گیا، اور ہمارے جوان آج کی بات نہیں 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہ مسجد میں نہ، کیا فتویٰ دیا جائے گا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ارے بھائی زور سے کہو آمین۔ ہاں یہ ایمان بڑا نازک ہے میرے دوستو، اس کے ایمان کی حفاظت کرو، جو خدا دے سکتا وہ خدا۔ اور اللہ نے تو کبھی کبھی آیت میں اپنے وہاں بچوں کو سناتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو میں گناہ کروں گا گناہ کروں گا گناہ کروں گا، میرے پاس کلمہ تو ہے نا، میرے پاس ایمان تو ہے نا، اور گناہ کرتے جاتا قرآن کریم نے فرمایا دیکھ بہت زیادہ گناہ کرے گا اللہ تیرے سے ایمان لے لے گا، اور جن کو تو غیر سمجھتا تھا اللہ ان کے دل میں کلمہ اتار دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تیرا محتاج نہیں، میں اللہ تیرا محتاج نہیں، اللہ تیرے دل سے کلمہ لے گا، اور جس کو تو غیر سمجھتا تھا، جس کو تو سمجھتا تھا یہ جہنمی ہے، اللہ کہتے کلمہ تجھ سے لوں گا، اس کو دوں گا، تجھے جہنمی بنا دوں گا، اسے جنتی بنا دوں گا۔ میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا تو اگر گناہ کرتا رہے گا تجھے ہٹا دوں گا، کسی اور کو لاؤں گا، جس کو تو غلط سمجھتا تھا اس کو میرا کلمہ عطا کر دوں گا۔ تو جو خدا دے سکتا وہ خدا، یہ تو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا فتویٰ کہ جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، فجر کی نماز کو، ہاں آنکھ لگ گئی وہ بات الگ ہے، لیکن آنکھ لگا دی وہ بات، الارم بجا پھر اس کا بٹن بند کیا اور پھر کہیں مولانا آنکھ لگ گئی، مولانا تو سن لیں گے، قیامت میں اللہ نہیں سنے گا۔
बात समझ में आई या नहीं आई? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क्या फरमाया? भाई सब लोग सुनना। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया कि जो फजर की नमाज को जानबूझकर छोड़ता उसको पता नहीं फजर का वक्त गुजर जाता है, वो बिस्तर पर सोया है, शैतान उसके मुंह में पेशाब करके चला जाता है। भाई फतवा दिया शैतान उसके मुंह में, और कहा शैतान मुंह में पेशाब करता, इसका मतलब है कि उसके दिल में कुफ्र के ड्रॉप, कुफ्र के कतरे छोड़ के चला जाता है। तो मेरे दोस्तों, एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, महीना महीना ऐसा होता हो तो बताओ ये दिल काला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे कहो ना भाई, काला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो कितनी अच्छी बात कही। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि एक आदमी मुझसे बहुत बड़ी अमानत मांगता है, क्या मैं उसको दूं? किसने पूछा? किसी ने हजरत उमर से पूछा कि एक आदमी मुझसे बहुत बड़ी अमानत मांगता है, बहुत बड़े पैसे मांगता है, अब मुझे मालूम नहीं कि वापस चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, क्या मैं उसको दूं? हजरत उमर ने क्या फरमाया? पहले मालूम कर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। थोड़ी देर में आकर खबर दी कि नहीं हजरत, कभी पढ़ता कभी। कहा कि मत देना, इसलिए कि जो खुदा को धोखा देता वो तुझे पहले धोखा देगा। मेरे दोस्तों, ये नमाज जो है ना, नमाज ये हमारी दुकान भी बनाती है। अब मेरे दोस्तों बात खत्म करो भाई, सब पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह नमाज, इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना नमाज। मैं 3 बातें बताकर बात खत्म कर दूंगा कि भाई थोड़ा वक्त अगर जाए तो माफ करना, लेकिन 3 बातें बहुत प्यारी है कि आप लोगों ने माशाल्लाह इरादा तो कर ही लिया होगा। ये फतवा सुनने के बाद कौन इरादा नहीं करे? जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो भी तैयार हो जाएगा कि होगा जो होगा, लेकिन मेरी नमाज कभी नहीं छूटेगी इंशाल्लाह। मैंने इसीलिए कहा था फतवा सुनने के बाद मीठी खाड़ी के माहौल में इनकलाब लाना जरूरी है, इसलिए कि नमाज पढ़ना जरूरी है और महल्ले वालों को मस्जिद में लाना भी जरूरी है। कयामत में इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो भाई सब पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह, हाथ ऊपर भाई, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इसलिए सब मोमिन रहना चाहते, कोई मुनाफिक बनना, कोई ईमान छोड़ना। अरे मेरे दोस्तों, एक ईमान ही तो है, उसके अलावा कौन सी इबादत है? बस अल्लाह ईमान की सलामती रखे। भाई हाथ नीचे रखे माशाल्लाह। अब मैं बता दूं नमाज पढ़ने के 3 फायदे, और इतने बड़े बड़े फायदे, कसम खुदा की, सारा प्रॉब्लम खत्म, सारा प्रॉब्लम। सबसे पहला फायदा भाई गुनाह छोड़ना। भाई गुनाह छोड़ना। आदमी सोचता कि गुनाह कैसे छोड़ू, कैसे, है ना? जिसको शराब पीने की आदत हो गई हमेशा परेशान, शराब छोड़ू कैसे? अरे परेशान के नहीं। जिसको जुआ खेलने की आदत, किसी को गाली बोलने की आदत, किसी को गुटखा खाने की आदत, सोचता कैसे छोड़ू। मेरे दोस्तों, कभी तावीज लेता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, ये कोई इलाज नहीं भाई। ये इलाज मैं आपको बताऊं, इलाज अल्लाह फरमाते हैं तू नमाजी बन जा, ऑटोमेटिक मैं तेरा गुनाह छुड़ा दूंगा। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते तू नमाजी बन जा, ऑटोमेटिक मैं तेरा गुनाह। अल्लाह ने फरमाया वअक़िमिस्सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह फरमाते तू नमाजी बन जा, फिर फिक्र मत कर, गुनाह छुड़ाना तो मेरी जिम्मेदारी। हाँ तो भाई पढ़ोगे नमाज, कितने फायदे हो गए? एक। दूसरा फायदा, सब रोजी के लिए परेशान। अरे परेशान के नहीं परेशान, मौलाना सुबह से गया, रात आया, मालूम नहीं घर तो चलता ही नहीं। अरे नहीं चलता ना घर। मेरे दोस्तों कसम खुदा के इलाज बताता हूँ, लेकिन 1-2 दिन का नहीं, करते जाओ करते जाओ। अल्लाह फरमाते तू कर ले, रोजी की फिक्र मत करना, मैं तेरे दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। मैं रोजी कौन पहुंचाएगा? और अल्लाह पहुंचाएगा तो कर्जा रहेगा, अल्लाह पहुंचाएगा तो टेंशन रहेगा, और अल्लाह पहुंचाएगा तो हराम होगी नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया? वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते तू भी नमाज पढ़ और तेरे घर के मेंबर भी, अकेला नहीं। वअमुर अहलका, अहलका का मतलब ये तू भी पढ़, तेरी बीवी भी, तेरे बच्चे भी, सबको नमाजी बना दे। अल्लाह फरमाते एक जमाने तक सबको नमाजी तू जमीन पर बना दे, मैं छप्पर फाड़ के रोजी तेरे दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। अरे तू तो गिनता है, मैं तो बगैर गिने लुटा दूंगा। अरे लुटाएगा कि नहीं लुटाएगा? कितने फायदे हो गए? और एक आखिरी फायदा बता दो भाई, सब कहो सुभान अल्लाह, इसलिए ये तो बहुत बड़ा फायदा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया तू नमाजी बन जा, दुनिया में जो होगा सो होगा, नमाजी बन जा। तू नमाजी बनेगा, तू मरेगा, मैं जन्नत का दरवाजा खोल दूंगा। ऐसा खोल दूंगा कि उसकी हवा तेरी कब्र में भी आएगी, उसकी खुशबू तेरी कब्र में आएगी, उसका बिछोना तेरी कब्र में होगा, उसका कपड़ा तेरी कब्र में होगा। क्या फरमाया? वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह ने फरमाया तू नमाजी बन जा, फिर कब्र में सो जा, तेरी कब्र को मैं जन्नत बना दूंगा। तो भाई ये 3 फायदे से बढ़कर कोई फायदा चाहिए? सारे प्रॉब्लम हल हो रहे कि नहीं हो रहे? किस में हल हो रहे? नमाज में। तो इरादा पक्का? पहले तो हाथ उठाया, अब मेरे दोस्तों हाथ भी उठेगा, जुबान भी चलेगी। हाँ हाथ उठा दे भाई,
سب کہو، میں جو کہوں وہ کہو، تاکہ بات بالکل پکی. آپ صرف انشاءاللہ انشاءاللہ سے تو میں بہت گھبراتا ہوں. انشاءاللہ سے انشاءاللہ تو ہمارے یہاں بھاگنے کا راستہ بن گیا. اسے جو میں کہوں وہ کہو. کہو اللہ کو حاضر ناظر مان کر، حضور کی محبت کو سینے میں بٹھا کر، آج جمعہ کی روز میں اللہ کے گھر میں دل و جان سے وعدہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا لیکن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. ارے کہو نا میری ایک بھی نماز قضا، اور ساتھ میں کہو کل کی فجر، بلکہ آج تو شام کا وقت آئے گا نا، کہو آج کے شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ نماز قضا. بھائی وعدہ پکا؟ ارے کہو نا وعدہ پکا. اب تو پلٹو گے نہیں نا؟ جزاک اللہ. بھائی مجھے جو فتویٰ پہنچانا تھا الحمدللہ پہنچا دیا. اب باقی کام، ارے باقی کام آپ کا اور میرا، بھائی دونوں کا. نماز تو مجھے بھی پڑھنا، آپ کو بھی پڑھنا. اور ابھی انشاءاللہ خطبہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد نماز ہوگی. نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. سب جم کر بیٹھے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ سنتیں پڑھیں یا ہم خطبہ شروع کریں، اس سے پہلے ایک ضروری بات یہ کہ ہم جس گھر میں بیٹھے، کس کا گھر ہے؟ زور سے کہو نا. یہاں کسی کی یہ گھر ایسا جس میں کوئی حکومت نہیں چلا سکتا. یہ تو کس کا گھر ہے؟ یہاں جو کوئی حکومت چلاتا اللہ اس کو کھینچ کے باہر کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ بھائی آپ کے گھر میں آ کے کوئی دادا گیری کرے، آپ برداشت کرو گے؟ ارے کہو نا کرو گے؟ آپ کیا کہو گے کہ بھائی یہ تیرا گھر ہے، نکل یہاں سے. تو اللہ بھی کہتا میرے گھر میں کوئی حکومت نہیں چلائے گا، یہ میرا گھر ہے. بھائی گھر کس کا ہے؟ اللہ. اور آج اللہ کے گھر کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. بھائی دیکھو نا ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ پلاسٹر کی ضرورت ہے. اور آپ جب آئے ہوں گے تو آپ نے وہ منارہ بھی دیکھا ہوگا، اوپر کا کام بھی دیکھا ہوگا. کہ میرے دوستوں دیکھو، اللہ کے راستے میں اللہ زیادہ نہیں مانگتا، اللہ زیادہ نہیں مانگ. اسی لیے ابھی قربانی کا معاملہ آئے گا تو ہم چاہتے کہ بھائی بڑا بکرا میں لوں. اللہ کہتا مجھے بڑے بکرے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتا مجھے اس کے خون کی بھی کیا ضرورت ہے، اس کے گوشت کی بھی کیا ضرورت ہے. میں تو دل دیکھتا ہوں. اگر دل سے تو نے چھوٹا بھی لیا ہوگا، کل پل صراط پر تیری سواری بنا دوں گا. ہے نا بھائی؟ سیدھی سادی بات ہے. تو میں ایک بات کہوں میرے دوستوں، یہ اللہ کے گھر کا کام باقی ہے. اللہ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے، جتنی آپ کو طاقت دی ہے، آپ یہ کہو کہ انشاءاللہ میرا پیسہ اس اللہ کے گھر کے پیچھے لگے گا انشاءاللہ. ارے بھائی لگے گا نا انشاءاللہ؟ اور لگے گا وہ تو بات کی بات ہے. لیکن نقد وصولی یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہو، اوپر بیٹھے ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہو، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہو، آپ لوگ آج میرا ایک کام کرو گے. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ اور میں یہ اس لیے آپ کے پاس کام کرواتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں سب مالدار ہو جائے. بھائی میں چاہتا ہوں سب. بھائی مالدار ہونا کوئی گناہ تو نہیں نا؟ ارے کہو نا کوئی گناہ تو نہیں نا؟ ارے مالدار حضرت عثمان تو مالدار تھے نا، پھر بھی جنتی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے، پھر بھی. تو میں چاہتا ہوں میرے دوستوں مالدار بن جاؤ. تو ایک کام کرو گے، وہ کام کیا کہ ابھی یہاں سے نکلو گے تو مسجد کی سیڑھی پہلے نہیں اترو گے، پہلے جتنا آپ کی طاقت ہوگی دے دو گے، اور جیب میں نہیں لائے ہوں گے تو زبان سے لکھا دو گے. ہاں بھائی وعدہ پکا؟ کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. بھائی کوئی خالی ہاتھ، جمعہ کا دن ہے کوئی نہیں جائے گا، سیڑھی اترے گا نہیں. جو جیب میں ہوگا طاقت ہوگی وہ دے دے گا، اور اگر جیب میں نہیں لایا تو لکھا. اس لیے یہاں کے جو ذمہ دار ہے میں چاہتا ہوں وہ کھڑے ہو جائے ذرا، جو ذمہ دار ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد ہی باہر کھڑے ہو جائے. بھائی ماشاءاللہ آپ اور کون ہے ساتھ میں؟ بھائی یہ مزمل بھائی کھڑے ہو جاؤ. بھائی جو جوان ہے دو چار کھڑے ہو جاؤ. بھائی یہ دو چار جو کھڑے ہوئے وہ انشاءاللہ باہر ایک بڑا رومال لے کر کھڑے رہیں گے. اور میں اپنے آپ سے بھی کہتا میں بھی ایسے سیڑھی نہیں اتروں گا، میں بھی دوں گا، آپ بھی انشاءاللہ. ارے دو گے نا؟ اور کوئی ایسا کہے گا مولانا ہم کو کیا معلوم تھا کہ آپ بیان کرنے والے ہیں، ہم تو خالی ہاتھ آئے. تو بھائی خالی ہاتھ آیا لیکن منہ میں زبان لے کر آیا نا. بھائی ان ذمہ داروں کو وعدہ کر لے، اللہ کے گھر میں وعدہ کر لے کہ دیکھ بھائی ابھی نہیں لایا، 2 دن کے بعد پہنچا دوں گا، ارے 1 مہینے کے بعد پہنچا دوں گا، ارے 6 مہینے کے بعد پہنچا دوں گا. لیکن مومن کا وعدہ پکا ہوتا ہے. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں ماشاءاللہ بیٹھ جائے. بھائی ذمہ دار حضرات یہ فرض نماز کے بعد رومال لے کر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بھائی آپ لوگ بیٹھ جائے. اور دوسری بات میں بتاؤ، میں نے آپ کو کہا تھا یہ دو گے تو کیا بنو گے؟ ارے کہو نا دو گے تو کیا بنو گے؟ بولنے شرم آتی، دل تو بہت چاہتا ہے. ہاں تو میرے دوستوں میں آپ کو مالدار اس لیے بناتا ہوں، میں نہیں بناتا. اللہ کیا کہتا وہ سن لو، اللہ کا وعدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. اللہ فرماتے میرا وعدہ سن لے، تو میرے گھر میں 1 دے گا، مرنے سے پہلے میں تجھے 10 پہنچا دوں گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. پھر کیا فرمایا؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ. کہا اللہ نے کہا یہ تو میرا قاعدہ ہے، 1 دے گا، مرنے سے پہلے کتنے دوں گا؟ 10. آگے اللہ کیا کہتے؟ پیار محبت سے دے دے، 1 دے گا، مرنے سے پہلے 100 پہنچا دوں گا.
کتنے پہنچا دوں گا؟ آگے اللہ کیا کہتے؟ اور پیار سے دے دے، بڑے پیار سے دے دے، تو 1 دے گا میں 700 پہنچا دوں گا۔ لیکن میرے دوستو اللہ 700 پر بھی رکنے والے کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتے ایسا دے دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ایسا دے دے تو گن کے دے گا، میں بغیر گنے تجھے لوٹا دوں گا۔ تو گنتے گنتے تھکے گا لیکن میں دیتے دیتے تھکنے والا۔ تو بتاؤ یہ کرو گے تو مالدار بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ اور یہ میرا وعدہ نہیں، بھائی میرا وعدہ ہو تو بھائی جھوٹ بھی بولے، لیکن یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ۔ تو بھائی جن حضرات کی سنت باقی ہو جلدی سے ادا کر لے، اس کے بعد خطبہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عباد اللہ، اولا اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ عز وجل فی السر والعلن، فإن التقوى تنامذ الایمان كما قال جل وعلا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا۔ ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ میرے دوستو شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ ہاں میرے دوستو دیکھو، بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے۔ سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ حضرت عمر روتے روتے آئے، یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا، لیکن عمر کو روتا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے؟ تمہارا بچے بیمار ہے؟ کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا، اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما ابکی، مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے ایسا رو رہے ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا، ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے کوئی تکلیف، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا۔ میرے دوستو بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ ارے وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا عمر بلاؤ ان کو بلاؤ۔ حضرت عمر گئے، میرے دوستو جیسے دروازہ کھلا وہ صحابی آئے جیسا کوئی دیوانہ ہو، جیسا کوئی دیوانہ ہو، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کا کپڑا پھٹا ہوا، کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے، لڑکھڑاتے آئے۔ میرے دوستو وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا، اذنبت ذنبا کثیرا، اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں۔ ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے۔ حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے، ہمارے پیارے نبی بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بال بکھرے ہوئے، کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی، اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے، حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا، بس اتنا ملتا انصاری صحابی۔ بس وہ رونے لگے، ہمارے پیارے نبی بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، باقی میں گناہ بتانے والا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا، تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی معاف نہ کرے؟
کہا کہ پیارے نبی آپ مجھے مت پوچھو، بہت بڑا گناہ، لیکن اللہ مجھے معاف کرے گا، لیکن میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، عمر کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کر دے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کرے گا، اسی لیے آپ کے دروازے پر آیا۔ ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا۔ میرے دوستوں وہ صحابی بہت دیر تک روئے، اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا عجیب و غریب گناہ، کیا کہا انہوں نے؟ کہا کنت نباشا، کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے، میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں۔ مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، میں رات کو قبرستان جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں، اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں، اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں۔ تو میں چور ہوں، دنیا والے اور بھی چور ہوں گے، لیکن وہ لوگ کسی اور کا، وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا۔ اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ اب وہ واقعہ بتا رہے، 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا، میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا، اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا، عادت کے مطابق سے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا، میں نے کفن کو باہر تو نکالا، لیکن جب کفن باہر نکالا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، جو کل قیامت میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں، تو بھاگتا کہاں ہے؟ اور قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا، آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا۔ بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا، میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا، اور وہ صحابی کہتے دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا، لیکن مجھے چین نہیں آیا، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں، آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو یہ کہنا تھا، لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف۔ اور میرے دوستو وہ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے، بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے، اتنا بڑا سنگین گناہ، اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا، تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے، جا تو اللہ کے حوالے۔ میرے دوستو لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، وہ انصاری صحابی وہاں سے، ہاں میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ انصاری صحابی گئے اور میرے دوستو کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے اور معلوم نہیں وہاں مدینہ کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے، جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ اب سمجھنا 3 دن گزر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، بہت سے صحابہ بیٹھے اور حضرت جبرائیل آئے۔ بھائی کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا، اے میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ بھائی کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے۔ دوسرا سوال کیا، آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا۔ پھر سوال کیا، انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے، کہا جبرائیل صاف بات بتا دو، میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا۔ اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو، ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا، اور میں نے کہاں ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ وہ سجدے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے
माफ कर दिया। मेरे दोस्तों वो साहब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते उसका रोना ऐसा रोना था कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा तू सच कहता अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, तू सच कहता अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि चल तू मेरे साथ चल, मैं आगे आगे बढ़ता, तू मेरे पीछे चल। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे और वो सहाबी भी आ रहे, यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचे। मेरे दोस्तों ऐसा मंजर था जैसे नबी के सामने आए सीधे वो जमीन पर गिरे और हमारे प्यारे नबी ने फरमाया ए मेरे भाई अल्लाह ने तुझे हमेशा के लिए माफ कर दिया है, अल्लाह ने तुझे हमेशा के लिए माफ कर दिया। लेकिन वो सहाबी ने क्या पूछा, वो सहाबी ने पूछा कैसे माफ किया, अल्लाह ने क्या कहा, वो जुमले को मुझे बताओ कि अल्लाह ने क्या कहा और क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। हमारे नबी ने क्या फरमाया, देखो असर की नमाज का वक्त हो रहा, असर की नमाज का वक्त हो रहा, मैं असर की नमाज पढ़ाता, तू असर की नमाज पढ़ ले, असर की नमाज के बाद हम दोनों मिलकर बातें करेंगे। ये कहकर हमारे प्यारे नबी आगे बढ़े, असर की नमाज शुरू हुई। वो असर की नमाज में मेरे दोस्तों लिखा कि आखिरी रकात का सजदा था और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। भाई वो सहाबी अल्लाह को प्यारे हो गए, सजदे में इंतकाल हो गया, सजदे में अल्लाह के हवाले हो गए। मेरे दोस्तों वो नमाज भी कैसी नमाज उन्होंने पढ़ी होगी, सजदे में अल्लाह के हवाले हो गए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए, सहाबा किराम ने बताया कि उनका इंतकाल हो गया। मेरे दोस्तों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए, हमारे प्यारे नबी करीब गए। अब मेरे दोस्तों सुनना, जो भी मामला होता, कफन का मामला, जनाजे का मामला, जनाजे की नमाज का मामला, सारा मामला हुआ, यहाँ तक कि अब उनको कब्र में रखने का वक्त आया। भाई उनको कब्र में रखने का वक्त आया। जब वो सहाबी को कब्र में रखने का वक्त आया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए और हमारे नबी की आंखों में आंसू थे और हमारे नबी बार बार कह रहे थे क्या अल्लाह की रहमत है, क्या अल्लाह की मगफिरत है, कि अल्लाह ने माफ भी कर दिया, अपने पास बुला भी लिया। हमारे नबी कब्र में गए, अभी तो कब्र मुबारक में उनको रखा कि थोड़ी देर में हमारे नबी जल्दी से कब्र के बाहर आए और हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भाई कहो सुभान अल्लाह, हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सारे साहबा रो रहे थे, साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हम रो रहे और आप भी अंदर गए तो आप रो रहे थे और अभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं, मैं हंसूं नहीं तो क्या करूं, इसलिए कि मैंने अभी कब्र में रखा, अभी तो मैंने कब्र में रखा कि फौरन मैंने देखा कि फरिश्ते जमा हो गए, फरिश्ते जमा हो गए और उस लड़की को लाया गया। भाई वो लड़की जिसकी इज्जत पर इन्होंने हमला किया था, भाई उस लड़की को लाया गया। मैं कब्र में पहुंचा, सारे फरिश्ते जमा हो गए तो मैंने पूछा कि फरिश्ते तुम जमा क्यों हुए और इस लड़की को क्यों लाया गया। तो फरिश्तों ने कहा कि प्यारे नबी आप चले जाए, अभी अल्लाह निकाह पढ़ाने वाला है कि इस मर्द का इस औरत के साथ अल्लाह आसमान पर निकाह करना चाहता है, अल्लाह आसमान पर इस मर्द का इस औरत के साथ निकाह करना चाहता, आप चले जाए ताकि फरिश्ते जमा हो जाए और अल्लाह निकाह पढ़ा दे। मेरे दोस्तों हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया कि इतना बड़ा गुनहगार अगर अल्लाह के सामने रोता अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देता। तो मेरे दोस्तों मैं कहता हूँ आज तो बड़ी रात है, आज तो बड़ी प्यारी रात है। अगर आज कोई गुनहगार रो ले, भाई गुनाह तो हमसे हुए कि नहीं हुए, गुनाह तो हमसे बहुत हुए, आज हम भी रो ले अल्लाह के सामने, एक आंसू का कतरा बहा ले, कसम खुदा की अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ कर। ऐसे सहाबी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम ये वो सहाबी है जिनको हम सब जानते हैं, हमारा बच्चा बच्चा जानता है, नाम है उनका हजरत बिलाल। बोलो क्या नाम है हजरत, अरे बोलो भाई साथ में बोलो, हजरत बिलाल को सब जानते नहीं जानते। मेरे प्यारो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात में जिंदगी गुजारी, बोलो गुजारी कि नहीं गुजारी। हम पर तो कुछ भी हालात नहीं है, अरे हम पर तो कुछ भी हालात नहीं है। पूरे भोगावा में घूम जाओ और पूछो रात को भूखा कौन सोया, अरे कोई भूखा सोया, अरे किसी के बारे में पूछो कि कोई रात को प्यासा सोया, या किसी के बारे में पूछो कि उसके पास पहनने के कपड़े तो नहीं, सब अल्लाह ने दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने हालात में, जरा सुनना, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने हालात में कि हदीस पाक में लिखा कि एक मर्तबा हजरत बिलाल का जो आका था जिसका नाम उमैया था, उसने हजरत बिलाल को इतना मारा कि उमैया कहता मुझे यकीन था कि अब ये बचने वाला नहीं, लेकिन उमैया कहता हजरत बिलाल को मारने के बाद कहता कि मैंने बिलाल को अबू जहल के हवाले कर दिया और मैंने अबू जहल को कहा तेरे अंदर जितनी ताकत हो उतना मार। पहले उमैया ने मारा, सर से लेकर पांव तक मारा, फिर अबू जहल ने मारा और अबू जहल ने मारने के बाद गली के बच्चों के हवाले किया, गली के बच्चों ने मारा, गालियां दी, लेकिन फिर भी हजरत बिलाल के बदन में जब हरकत थी तो अबू जहल गुस्से हुआ और जो चक्की का पाट, उस जमाने में जो चक्की का पाट होता था वो एक चट्टान की तरह होता था, अबू
ابو جہل نے 2 آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا، اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے پیاروں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ سر کے پاس سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو گئے ہیں، آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، ایک چٹان رکھی ہوئی ہے، اور امیہ نے مارا ہے، ابو جہل نے مارا ہے، گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے، سب لوگ مار کر چلے گئے۔ یہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں، سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ، اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا، حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا، چکی کا پاٹ ہٹایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سارے زخموں کو دھویا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے روتے کہا کہ بلال، یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا؟ ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے۔ بلال آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ میری زبان پر احد آ گیا، میری زبان پر اللہ ایک آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے مارا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا دیکھو میں بڑا ہوں، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، میری بات مانو۔ احد یوٹیوب سوال و جواب زبان پر مت لاؤ بھائی، زبان پر اس لیے زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے، تم کمزور ہو، تمہارا یہاں کون ہے، یہ پھر تمہیں ماریں گے، اسے دل میں رکھو اللہ ایک، مگر زبان پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اب کی بات میں نے مان لیا، اب میری زبان پر احد بولو اب میری زبان پر احد نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا، چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے، اسی گلی سے گزر رہے، دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے، چلا رہے، سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اور حضرت بلال کہہ کر چلا رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چکی کا پاٹ ہٹایا، حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا، سارے زخموں کو دھویا اور کہا کہ بلال آج کیوں مارا؟ آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا میری زبان پر نکل گیا احد، بولو میری زبان پر نکل گیا احد، میری زبان سے آ گیا احد، اللہ ایک ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا۔ حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا، سر کے بعد سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا آئندہ مت بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟ سننا، یہ جواب سننا، یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اور کیسے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال احد نہیں، دل میں رکھو، دل میں، زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے۔ حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا۔ کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا، کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ کہا ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا، مجھے بہت مارا ہے، سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے، چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پڑتا ہے، میں بہت زخمی ہوں۔ لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کہا احد مت کہنا، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جواب دے دو۔ حضرت ابو بکر ٹھہر گئے، جیسے کہ حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا، حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو کون سا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ابو بکر، حضرت بلال پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھنے والے کون ہے؟ حضرت بلال۔ کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو۔ گیا ابو بکر، آپ جب بازار میں جاتے ہو، اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے، اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے۔ حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو، ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا، اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا، وہ ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا۔ حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو، ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں۔ بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا، وہ بھی روزانہ ٹھوک کر دیکھتا یہ مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، سینے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا، یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر جاؤ، اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے، بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد زبان پر جاری رہے گی، احد زبان پر
इसी को किसी शायर ने क्या कहा, हजरत बिलाल के बारे में कहा, बुलबुल को न कर तू पाबंद सुकूत तो खामोशी, बुलबुल को न कर तू पाबंद सुकूत तो खामोशी, जब चमन याद आएगा फरियाद लबों पे आएगी, जब बिलाल को खुदा याद आएगा कोई रोक नहीं सकता जुबान पर। चलो मेरे प्यारो, हजरत बिलाल ने तकलीफ उठाई, और भी बहुत से वाकयात हैं, लेकिन मुझे बताना है इनाम कितने हैं। ऐसे नहीं, आहिस्ता मत बोलो भाई, बुलंद आवाज से। इनाम कितने हैं? हजरत बिलाल को मिले कि नहीं मिले? ये तो एक एग्जाम्पल है भाई, अल्लाह सबको देने वाला। कुरान सिर्फ बिलाल के वास्ते नहीं, कुरान तो मेरे वास्ते भी है, कुरान आपके वास्ते भी है, कुरान कयामत तक आने वालों के वास्ते है। इनामात तो सबको मिलेंगे, लेकिन एक मिसाल समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो। हजरत बिलाल को तीनों इनाम मिला। अरे साथ में कहो, पहला इनाम हिदायत, बिलाल को मिला नहीं मिला? अरे बोलते जाओ ना, पहला इनाम हिदायत, बिलाल को मिला कि नहीं मिला? अरे हजरत बिलाल को हिदायत मिली कि नहीं मिली? अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह को हिदायत देना है, अल्लाह को ईमान देना है। अरे मक्के में अबू जहल बैठा है जो सबसे बड़ा चौधरी है, अरे मक्के में उमैया बैठा है जो सबसे बड़ा मालदार है, मक्के में अबू लहब बैठा है जो सबसे बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह ने कहा मुझे ईमान देना है, मैं चौधरी अबू जहल को भी नहीं दूंगा। मुझे ईमान देना है, मैं मालदार उमैया को नहीं दूंगा। मुझे ईमान देना है, मैं अबू लहब खूबसूरत को नहीं दूंगा। मैं ईमान दूंगा तो काले कलोटे बिलाल हबशी को ईमान दूंगा। भाई अल्लाह ने हिदायत दी कि नहीं दी? अब आपको मैं बताता हूं अल्लाह ने कैसे हिदायत दी। किनको? हजरत, इस जगह अल्लाह का वादा है, बोलो अल्लाह का वादा। पहला इनाम बोलो, पहला इनाम सवाल जवाब। सुन लो, बहुत प्यारी बात है। पहला इनाम हिदायत। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने हिदायत दी। और किस तरह हिदायत दी मेरे दोस्तों? अकल हैरान हो जाएगी। असर के बाद का वक्त है। कौन सा वक्त है? असर के बाद का वक्त है। अल्लाह के रसूल पाक साथ में बैठे हैं, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, सहाबा किराम का मजमा बैठा है। अल्लाह के रसूल पाक साथ में क्या फरमाया? ऐना बिलाल। अरे बिलाल कहाँ है? अल्लाह के रसूल ने सवाल पूछा, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ? अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के कोई कोने में बैठे थे, वहां से कहा लब्बैक अल्लाह के रसूल, मैं यहाँ बैठा हूँ। अल्लाह के रसूल पाक साथ में वहीं से फरमाया, बैठो बैठो अपनी जगह बैठो, लेकिन आज एक बात सुन लो, तुमने जो मक्के में कुर्बानियां दी थी, अल्लाह के रसूल पाक साथ में फरमाते, मेरे बिलाल तुमने जो मक्के में कुर्बानियां दी थी, आज अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, आज अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अभी जिब्राइल ने आकर मुझे बताया, अल्लाह ने तुम्हारी तो सही बल्कि तुम्हारे सदके में अल्लाह ने हबशा वालों की हिदायत का फैसला कर दिया। अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हें तो हिदायत दी, अल्लाह ने तुम्हारे सदके में हबशा वालों की हिदायत का फैसला कर दिया। तो अल्लाह का वादा है, कोई मेरे रास्ते में आकर तो देखे, आंख बंद होने से पहले हिदायत का फैसला करूंगा। भाई बताया था कि नहीं बताया था? पहला इनाम हिदायत अल्लाह ने फरमाया था, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाते मेरा बनकर तो देख, अरे मेरे नबी के तरीके पर आकर तो देख, मेरे रास्ते में तकलीफें उठा कर देख, तेरे मरने से पहले हिदायत का फैसला करूंगा। कहो हजरत बिलाल को हिदायत मिली और इनके सदके में पूरा हबशा वालों को अल्लाह ने हिदायत। ये तो पहला इनाम। चलो दूसरा इनाम क्या था? भूल गए भाई, दूसरा इनाम क्या था? बोलो ना भाई, मानने वाले को दूसरा इनाम क्या था? जहन्नम से हजरत बिलाल को ये इनाम मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो ना, हजरत बिलाल को ये इनाम मिला कि नहीं मिला? मैं आपको बताता हूँ कैसा इनाम मिला, और इतने प्यारे अंदाज में इनाम मिला। हजरत बिलाल को ये इनाम मिला। बोलो हजरत बिलाल को ये इनाम कैसे मिला मालूम? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था। एक जमाने तक हमारे नबी की आदत मुबारक थी कि फजर की नमाज होती थी, हमारे नबी फरमाते थे, चलो मेरे साहबा बताओ, किसी ने कोई ख्वाब देखा? अरे बताओ, हल रहा अहदुम मिनकुम मिन रुया, अरे तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? बस ये रोज का मामूल, फजर की नमाज हो जाए, अल्लाह के रसूल पाक साथ में ऐलान फरमाए, भाई किसी ने ख्वाब देखा? कोई साहबी खड़े होकर कहते, अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब देखा। हमारे नबी कहते, चलो ख्वाब बयान करो। वो साहबी ख्वाब बयान करते और हमारे नबी ख्वाब का मतलब और ख्वाब की ताबीर बयान करते। लेकिन एक मरतबा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल पाक साथ ने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल पाक साथ खड़े हो गए, कहा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई अपना ख्वाब नहीं बताएगा, आज मैं खुद अपना ख्वाब बताऊंगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं खुद अपना। अच्छा, और एक बात बताओ, नबी का ख्वाब कितना सच्चा होता? भाई नबी का ख्वाब कितना सच्चा होता? हमारा ख्वाब तो भाई कभी झूठा और कभी, भाई हमारे ख्वाब का कोई ठिकाना है? लेकिन बोलो ना कोई ठिकाना। अभी मौलाना, मैं यहाँ था ना सूरत में, एक भाई मेरे को मिला, मेरे को बोलता, मौलाना आप ख्वाब का मतलब बताते? मैंने कहा भाई बताता तो नहीं, लेकिन पूछ, अगर कुछ दिमाग में आ जाएगा तो बता दूंगा। कहते मौलाना 3 रात से ख्वाब में बंदर देखता हूँ। मैंने कहा इसका मतलब तो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। था आपको मालूम? मैंने कहा पूरा दिन उछलता है, तो रात को उछलने वाला नहीं देखेगा तो क्या देखेगा?
ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانا نہیں، لیکن اللہ کے رسول پاک صاحب نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے، میں اپنا خواب بتانے والا، اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب. نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت ہے. بھائی نبی کا خواب تو آیت من القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے، کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے. ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا. اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے، آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا. صحابہ کرام قریب قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے، اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا. ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا، بولو رات کو میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے. ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے، اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے، چلو ہم جنت میں چلے. ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے، جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے، ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے. ہمارے نبی فرماتے کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی. تو نبی کا خواب سچا، مطلب جنت کیسی سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے، ہم کو جنت نظر آ گئی. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے، بولو نا ساتھ میں بولو، جب میں جنت کے، ہمارے نبی فرماتے سمیت و خشخشۃ قدمین، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا، کوئی جنت میں ادھر جاتا. ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو. کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا. کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا. سارے صحابہ بیٹھے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جب ہمارے نبی نے ایک خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا، بلال بھی تو ہوں گے نا. اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا، اللہ کی قسم کیسی کڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی، کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی. بس ہمارے نبی نے بلال کہا، بلال وہاں بیٹھے تھے، زور سے چیخ ماری. حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے. حضرت بلال وہیں بیٹھے، کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے، اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے میں منع نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا. ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح. جب حضرت بلال آئے ہمارے نبی، اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستوں، ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا، تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا، ابھی تو میں نے خواب سنایا، میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا. حضرت بلال رونے لگے، کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے، جب میں جنت میں جاؤں گا ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، میں اٹھنی پر بیٹھوں گا لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی، اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے. یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا. دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت ملی. ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی، اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے. بھائی دونوں انعام ملے نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت
याद रहेंगे ना भाई, तीनों इनाम याद रहेंगे ना। तीसरा इनाम क्या था? मौत के वक्त। और हजरत बिलाल को कलमा मिला कि नहीं मिला मौत के वक्त? आपको एक बात बता दो, हजरत बिलाल, सुनना, हजरत बिलाल का विसाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 2.5 साल के बाद हुआ। कितने साल के बाद? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया मदीने में। उसके बाद हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ा, आप चले गए दिमश्क। साथ में बोलो, कहाँ चले गए? दिमश्क चले गए। दिमश्क से अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ चले गए? दिमश्क। अब मेरे दोस्तों सुनना, दिमश्क में शाम का वक्त है। बोलो बोलो, दिमश्क में शाम का वक्त है, मगरिब की अजान होने वाली है। साथ में बोलो, कौन सी अजान? मगरिब की अजान होने वाली है। और हजरत बिलाल अपने बिस्तर पर तड़प रहे, आखिरी घड़ी हजरत बिलाल अपने बिस्तर पर तड़प रहे, आंखें बंद हो रही है, मौत के आसार आपके चेहरे पर आ गए। इनकी बीवी करीब में बैठी है। बोलो, हजरत बिलाल की बीवी ने क्या जुमला कहा मालूम? बीवी करीब में बैठी, उन्होंने जब देखा कि मेरे शोहर और आखिरी घड़ी, अरे बीवी तो बीवी होती है, बीवी ने जुमला कहा, वाह बर्बाद, वाह हुज़ुना, जिसका तर्जुमा हम लोग करते, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा शोहर मुझे छोड़कर जा रहा, मैं बेवा हो गई, मेरा शोहर मुझे छोड़कर जा रहा। सुनना, हजरत बिलाल ने अपनी आंखों को खोला, अपनी बीवी को कहा, क्या कह रही हो? अपनी बीवी को कहा, क्या कह रही हो? तो बीवी ने कहा, तुम्हारे चेहरे से पता चलता तुम दुनिया छोड़ के जाने वाले, मैं रो न तो क्या करूं? हजरत बिलाल ने क्या फरमाया? अपनी बीवी से कहा, रोना बंद कर दे, आज तेरा और मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। हजरत बिलाल फरमाते अपनी बीवी से, तेरा और मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तो बीवी ने कहा, खुशी का दिन? आप दुनिया छोड़ के जा रहे हो और कह रहे हो खुशी का दिन? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात फरमाया अपनी बीवी से कहा, तुझे नहीं मालूम, कल रात मैंने ख्वाब देखा। हजरत बिलाल अपनी बीवी से कह रहे, कल रात मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इधर जा रहे, कभी मेरे नबी उधर जा रहे। हजरत बिलाल फरमाते, मैंने ख्वाब में पूछा, मेरे प्यारे नबी क्या ढूंढते हो? तो नबी ने फरमाया, ओ बिलाल, मैं तुझे ढूंढ रहा, ए बिलाल, मैं तुझे ढूंढ रहा। और हजरत बिलाल ने रोते रोते अपनी बीवी से कहा, रात को ख्वाब में मेरे नबी ने मुझे कहा, कल रोजा रखना, कल रोजा रखना, सहरी बीवी के दस्तरखान पर करना, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर करे सल्लल्लाहु। हजरत बिलाल यूट्यूब में सवाल और जवाब। बिलाल भी रोने लगे। और सामने कौन बैठी है? देखो सामने कौन बैठी है? बीवी, वो भी रो रही है। और हजरत बिलाल की आखिरी घड़ी आ रही है, आखिरी घड़ी आ रही है। और अपनी बीवी से कहते, रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे, मेरा रोजा है, सहरी मैंने तेरे दस्तरखान पर किया है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर होने वाला। वो बीवी जो है ना, बीवी, वो औरत, वो कहती है, अल्लाह की कसम, दिमश्क की जामा मस्जिद में अजान होने को थोड़ी देर बाकी है। वो बीवी कहती है, दिमश्क की जामा मस्जिद में अजान होने को थोड़ी देर बाकी है। वो बीवी कहती, मैंने बिलाल को देखा, बिलाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कहो सुभान अल्लाह। कहते हजरत बिलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बीवी कहती, मैंने पूछा, आप हंसते क्यों? तो कहा, मैं क्यों हंस रहा, जरा आसमान की तरफ देख। हजरत बिलाल ने अपनी बीवी से कहा, आसमान की तरफ देख। वो बीवी कहती, मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने नबी का चेहरा देखा, मैंने जन्नत का दस्तरखान देखा, और आवाज आ रही थी, मेरे नबी कह रहे थे, बिलाल आजा, अब दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी है, अब दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी। हजरत बिलाल फरमाते, वो बीवी फरमाती, हजरत बिलाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि मोहम्मद और उसके साथी तैयार हो गए हैं, दस्तरखान तैयार हो चुका, मेरे नबी तैयार हो गए। वो बीवी कहती, दिमश्क की जामा मस्जिद में मगरिब की अजान हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो बीवी कहती, वहां मगरिब की जामा मस्जिद में ये मगरिब की अजान हुई। और हजरत बिलाल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और आंखें बंद हो गई। और मेरे दोस्तों नबी के दस्तरखान में पहुंच गए। तो बताओ तीसरा इनाम भी मिला कि नहीं मिला? अरे मेरे दोस्तों, कोई मजबूत ईमान वाला होता, हिदायत मिलती है तो अकेले बिलाल को नहीं मिलती है, पूरे हबशा वालों को हिदायत मिलती है। अरे मेरे दोस्तों, जब जहन्नम से आजाद होते हैं तो ऐसे आजाद होते हैं कि सबसे पहला कदम अगर जन्नत में जाता है तो हजरत बिलाल का जाता है। और मौत के वक्त कलमा पढ़ते हैं तो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, कलमा पढ़ने से पहले अपने महबूब के चेहरे अनवर का दीदार भी तो करते हैं। फिर नबी पाक का दीदार होता है, फिर कलमा नसीब होता है। मेरे दोस्तों, ये कुरान का फैसला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आपने बयान पूरा सुना होगा। कमेंट करके बताया कि बयान कैसा लगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।